الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے تسلی للمبلغ، مبلغ کے لیے تسلی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بطور تسلی اس لیے ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں، ان کی زندگی پر نظر ڈالیے کہ کیسے کیسے واقعات سامنے آئے۔ یہ محض ایک واقعے کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا، قصہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنے واقعات اور قصص وہ ذکر کیے گئے ہیں وہ بہت بڑی سبق اور بہت بڑی عبرت اس میں بنہا ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور دشمن موسیٰ وہ غرق اور تباہ ہوئے۔ تو آپ کے بھی مخالف ہوں گے، اپنے خاندان میں سے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے فکر نہیں کرنا، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنی توحید، اللہ کی توحید کی دعوت میں کمی نہ آنے دیں اور آپ دعوت دیتے رہیں۔ تو یہ بطور تسلی کے تو پہلے گزشتہ درس میں فرمایا کہ یجدونہ مکتوباً، یہ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، جو نبی ہے، امی ہے، وہ نبی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہود و نصارہ انہیں توریت اور انجیل میں یجدونہ پاتے ہیں وہ اس نبی کو، ٹھیک ہے نا۔ اب پورے نبی کو تو کتاب میں نہیں پاتے ہیں نا، اس کے تذکرے کو پاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ قرآن کریم پر غور کریں، یجدونہ اس نبی کو پاتے ہیں، یعنی توریت و انجیل میں اتنے تفصیل کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے موجود ہیں کہ گویا کہ آپ کی ایک تصویر پیش کر دی ہے توریت و انجیل میں اللہ نے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ پاتے ہیں توریت و انجیل میں اس نبی کو۔ اب آج کے درس میں فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر وہ تو آپ کو پاتے ہیں، لیکن آپ خود بھی اپنی زبان سے کیا کر دیں، اعلان کر دیں اپنی رسالت کی۔ تو فرمایا قل یا ایھا الناس، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے لہ ملک السماوات والارض کہ جس کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی ہے، آسمان و زمین کی بادشاہی اس اللہ کے لیے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، لا الہ الا ہو، اصل مسئلہ یہ فرمایا جس کے لیے انبیاء کرام آئے، یہ اصل مسئلہ، ہر نبی اس مسئلے کے لیے آیا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہے۔
مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے۔ ہاں مولویوں کے عقیدے کے مطابق اگر کہیں تو پھر یحیی، وہ زندہ کرتا ہے اور آگے پھر زندہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق تو مرتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، زندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا کریں، پتہ نہیں یہ آیتیں یہ پڑھتے بھی یا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا وہی ذات حاجت روا مشکل کشا، اور اس کی صفت یہ ہے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي، اور اس رسول پر جو نبی ہے، امی ہے، الذی، وہ ہے، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَكَلِمَاتِهِ، اور اللہ کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کلاموں پر اللہ کے ایمان رکھتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور اسی کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے انصاف کرتے ہیں۔ ان میں ایک امت ہے، ایک گروہ ہے جو حق کی طرف، یہ نہیں کہ سارے حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں، اثنی عشرۃ اسباطا، 12 اولادوں کے، اممن، بڑی بڑی جماعتیں، 12 بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے قبیلے ان میں بنا دیے، 12 تھے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب اس کی قوم اس سے پانی طلب کرے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، سامنے اس پتھر پہ اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی مار دے۔ ان کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اللہ نے فرمایا کہ جب قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کہا کہ لاٹھی مارو۔ اللہ فرماتے ہیں لاٹھی اس پتھر پہ مار دو۔ جب لاٹھی مارتے ہیں فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، بس پھوٹ نکلے اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے اللہ نے نکال دیے۔ یہ معجزہ تھا جی، پیغمبر کا، کہ اس سامنے اس پتھر پہ لاٹھی مار دے۔ جب لاٹھی ماری تو 12 قبیلے تھے، چونکہ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم ایک جگہ سے پانی تو نہیں پیتے، 12 قبیلے الگ الگ چشمہ ہونا چاہیے۔ تو 12 چشمے اللہ رب العزت نے 12 مرتبہ لاٹھی ماری اور 12 چشمے اللہ نے کیا کر دیے، نکال دیے۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ پانی تو بہت کم ہو گیا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی سے کہا جتنا بھی پانی ہے میرے پاس لے آؤ، ایک پیالے میں پانی پیش کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا اور یوں نکال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ لاٹھی مار دی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا۔ کیا شان ہے جناب رسول۔ ہم تمام انبیاء کرام پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 12 قبیلوں کے مطابق اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 12 سردار، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 سردار منتخب کیے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار تو کوہ طور پر جانے کے لیے 70، ٹھیک ہے نا۔ جب جانے لگے تو دوڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام،
دوڑ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے اے موسیٰ علیہ السلام تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے؟ قوم کو پیچھے چھوڑ کے آگے کوئی طور پہ جا رہے تھے نا اللہ کے سے ملاقات کرنے، ہاں توبہ کے لیے لے کے جا رہے تھے بندے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا کس چیز نے جلدی میں ڈالا ہے؟ جلدی جلدی جا رہے تھے، قوم پیچھے تھی، کہنے لگے کہ قوم تو میرے پیچھے آ رہی ہے، اللہ عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں نے اس لیے جلدی کی ہے، میں دوڑ دوڑ کے اس لیے آیا ہوں اے میرے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے، اس لیے دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پاک پیغمبر آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر تو راضی ہو جائے گا، فرق ہے نا شان میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا 7ویں پارے سورہ انعام میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی کے کرشمے دکھا دیے، ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پکا یقین کرنے والا ہو جائے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر کھڑے کھڑے آسمان و زمین کی بادشاہت کے کرشمے دکھا دیے، اور میرے پاک پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میرا پاک پیغمبر سبحان الذی، پاک وہ ذات اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سیر کرا دیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرا دیے۔ تو اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو زمین پر ان کو کھڑے کھڑے آسمان و زمین کے کرشمے دکھا دیے، اور میرے پاک پیغمبر کو زمین پہ نہیں بلکہ رحمت کی انگلی تما کے خود آسمانوں پہ لے گیا، اور آج سابقہ انبیاء سے ملاقات کرائی، ان سے بات گفتگو کرائی، اور اسی طرح آسمان و زمین کے کرشمے دکھا دیے۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا اچھا فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے اللہ نے نکال دیے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لی ہے، ہر ایک نے اپنے چشمہ پہچان لیا، ادھر سے ہم نے کیا کرنا ہے، پانی پینا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر سایہ کیا، الغمام، بادلوں سے، بادل آئے اور ان پہ کیا ہو گیا، صاحبان بن گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے ان پر من وَالسَّلْوَىٰ، یعنی من اور سلوہ، تورنجبیل اور بٹیر اتار دیے۔ تورنجبیل ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہوتا تھا نا ایک میوہ، اور اس کے اوپر صبح مکھن کی طرح یہ چیز بنی ہوتی تھی، رات کو اس پر ٹھیک ہے نا تو وہ مکھن کھاتے تھے، اور ساتھ یہ جو بٹیر ٹھیک ہے نا، بٹیر جانتے ہیں نا پرندہ، اس کا گوشت کھاتے تھے۔ ایسے ناشکر تھے ٹھیک ہے نا، کہنے لگے ایک دوسرے مقام پہ کہ ہم یہ چیز کھا کر تک گئے، ہمارے لیے کوئی پیاز ہو، تھوم ہو، اور دال ہو، مسور ہو ٹھیک ہے نا، اور یہ چیزیں ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو پھر اترو اس بستی میں اور محنت کرو ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہم بھی یہ چیزیں کھاتے اور آرام سے بیٹھے ہوتے، نہ پھلی رانے کی ضرورت تھی نہ کوئی ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے یہ چیز مانگی ہے تو بس ہمیں بھی کس میں ڈال دیا ہے، کیتوں کی طرف ڈال دیے۔ ناشکر تھے بہت زیادہ ٹھیک ہے نا، اگر یہ نہ مانگتے اس وقت نا تو یہی چیزیں کھاتے اور مزے کرتے۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر الغمام، بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے ان پر تورنجبیل اور بٹیر۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ان سے کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو تمہیں ہم نے رزق دیا ہے۔
وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے، زیادتی کر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا خود ہی اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، کھڈوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب کہا گیا ان سے اسکنوا رہو، هذه القرية، اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بس یہ کہنا ہے حِطَّةٌ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، بس یہ مغفرت مانگو، یہی تم نے کہنا ہے، بس استغفار کرنا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں، زیادہ بدلے دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پس ان ظالموں نے وہ بات تبدیل کر دی جو ان سے بیان کی گئی تھی، جس بات کا مطالبہ ان سے کیا گیا تھا انہوں نے الٹ کر دیا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ ان سے کہا گیا قولوا حطۃ، بس استغفار طلب کیا کرو، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے، انہوں نے وہ الٹ کر دیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے بھیجا ان پر رجزن، بڑا سخت عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا یظلمون، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اکثر غفور الرحیم کو ہی بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ان بطش ربک لشدید، وہ جب پکڑنے پہ آ جائے ایسے سخت پٹاخے مارتا ہے کہ فرعون نے کہا ابھی حق ظاہر ہو گیا ہے، ابھی میں ایمان لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اب میں مانتا ہوں، اب میں اسی رب پہ ایمان لیتا ہوں جس پر ایمان حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے، لیکن پھر وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور آج بھی عبرت کا نشان پڑا، اللہ نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، میں آج تیری بدن کو بچا کے رکھوں گا تاکہ آنے والے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے تو عبرت کا نشان بجے، اے وہ تکبر متکبر ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کیا تھا انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب پکڑنے پہ آج اللہ فرماتے ہیں انہوں نے وہ بات ہی تبدیل کر دی، تو فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے آسمان سے ایسا عذاب ان پہ نازل کر دیا، بما کانوا یظلمون، ٹھیک ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔